بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فارمنگ ایکسپرٹ میں خوش آمدید۔ میرا نام سجاد احمد ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کاٹن کے حوالے سے ہوگی، کپاس کے حوالے سے، جس میں آج کا ذکر سفید مکھی کے بارے میں ہوگا، وائٹ فلائی کے بارے میں۔ تو آج اس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں اور اس کے خاتمے کے بارے میں ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں سارے طریقے بتائیں گے۔ تو ہمارے جو کاشتکار حضرات ہیں وہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور سکپ نہ کریں۔ اس ویڈیو سے آپ کو بہت سی معلومات حاصل ہونے والی ہیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگی۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفید مکھی کے کنٹرول نہ ہونے کی وجہ اور اس کے خاتمے کا طریقہ۔ آخر میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ساری دوائیاں بتاؤں گا۔ ان میں سے کوئی بھی سپرے آپ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کپاس کی فصل سے سفید مکھی کو مکمل طور پر پاک کر لیں تو پھر آپ کو ذرا تحمل کے ساتھ چند بنیادی باتیں ان کو سمجھنا ہوگا۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ انسان میں پیدائش سے لے کر مرنے تک کئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، اسی طرح اس کے داڑھی مونچھیں بھی نہیں ہوتی۔ پھر 2 سال کے بعد بچے کے دانت نکل آتے ہیں۔ 6-7 سال کی عمر میں بچے کے دودھ کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ پکے دانت نکل آتے ہیں۔ جب وہی بچہ نوجوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے منہ پر داڑھی اور مونچھوں کے سیاہ بال نکل آتے ہیں۔ 60 سال کی عمر کے آس پاس سر کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص گنجا ہو جاتا ہے۔ 70-80 سال کی عمر میں دانت بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی جیسے جیسے انسان اپنی زندگی کے دن گزارتا ہے ویسے ویسے اس کے جسم میں مختلف طرح کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تبدیلیاں بہت زیادہ نمایاں نہیں ہوتی۔ بالکل ایسی ہی تبدیلیاں کیڑوں مکوڑوں میں بھی آتی ہیں، لیکن کیڑوں مکوڑوں میں آنے والی تبدیلیاں بہت زیادہ نمایاں اور واضح ہوتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سفید مکھی کی زندگی میں کس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ سفید مکھی کو تو آپ پہچانتے ہی ہوں گے۔ یہ سفید رنگ کا ایک چھوٹا سا پروانہ ہوتا ہے۔ جس طرح پرندوں میں کچھ پرندے نر اور کچھ مادہ ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سفید مکھی میں بھی نر اور مادہ پروانے الگ الگ ہوتے ہیں۔ سفید مکھی کے نر اور مادہ پروانے پرندوں کی طرح ہی آپس میں جنسی ملاپ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں مادہ مکھی انڈے دینا شروع کر دیتی ہے۔ ایک مادہ مکھی 100 سے 150 تک انڈے دے سکتی ہے۔ سفید مکھی کے انڈوں سے 5 دن میں بچے نکل آتے ہیں۔ یہ بچے انڈوں سے نکلتے ہی رینگنا شروع کر دیتے ہیں اور بالآخر پتوں کے ساتھ چمٹ کر رس چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ انڈوں سے نکلنے والے ان بچوں کے پر نہیں ہوتے اور شکل و صورت میں یہ بچے جانوروں کو لگنے والے چیچڑوں کی طرح ہوتے ہیں، البتہ ان کا رنگ شفاف سا ہوتا ہے۔ کپاس کی فصل کا سب سے زیادہ نقصان یہی چیچڑ نما بچے ہی کرتے ہیں۔ 5 دن کے بعد ان بچوں کی ٹانگیں جھڑ جاتی ہیں، جس کے نتیجہ میں یہ کیپسول کی طرح ہو جاتے ہیں۔ یہ کیپسول 11 دن تک بے حس و حرکت پڑے رہتے ہیں اور 11 دن کے بعد اس کیپسول کا خول توڑ کر اندر سے بالکل اسی طرح پروانہ نکل آتا ہے جس طرح مرغی کا بچہ انڈے کا خول توڑ کر اندر سے نکل آتا ہے۔ کیپسول سے نکلنے والا سفید مکھی کا یہ پروانہ وہی ہے جو آپ کو کپاس کی فصل میں اڑتا پھرتا نظر آتا ہے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ان پروانوں میں نر اور مادہ دونوں طرح کے پروانے شامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ پروانہ مادہ ہو تو ٹھیک 2 دن کے بعد مادہ انڈوں پر آ جاتی ہے اور مسلسل 5 دن تک انڈے دیتی رہتی ہے۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ 5 دنوں میں یہ مادہ تقریباً 100 انڈے دے دیتی ہے اور مزید 2 دن زندہ رہ کر مر جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ انڈے سے بچہ، بچے سے کیپسول اور کیپسول سے پروانہ بن کر مرنے تک مادہ سفید مکھی کی کل زندگی 26 دن تک بنتی ہے، جس میں سے پروانے کی زندگی 7 دن ہے۔ لیکن اگر یہ پروانہ نر ہو تو پھر اس کی کل زندگی 24 دن بنتی ہے، جس میں نر پروانے کی زندگی 5 دن ہوتی ہے۔ اگر
سفید مکھی کے انڈوں، بچوں، کیپسولوں اور پروانوں پر بروقت قابو نہ پایا جائے تو فصل کی پیداوار میں 50% تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ یہاں آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ صرف بچے ہی پودوں کا رس چوستے ہیں۔ جن پروانوں کو اڑتا ہوا دیکھ کر کاشتکار گھبرا جاتا ہے وہ پودے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ ان پروانوں کی طرف سے سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انڈے دیں گے جن سے بچے نکل کر فصل کا نقصان کریں گے۔ انڈے اور کیپسول اگرچہ پتوں کا رس تو نہیں چوستے، لیکن اگر یہ بھی فصل کے لیے بڑا خطرہ سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ یہی وہ انڈے ہیں جن سے بچے نکلنے ہیں اور یہی وہ کیپسول ہیں جن سے پروانے نکلنے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم کپاس کی فصل کو سفید مکھی سے مکمل طور پر پاک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس مکھی کے انڈوں، بچوں، کیپسولوں اور پروانوں کے خلاف بیک وقت محاذ کھولنا ہوگا۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ پاکستان میں فروخت ہونے والی زیادہ تر زہریں ایسی ہیں جو سفید مکھی کے انڈوں، بچوں، کیپسولوں اور پروانوں کو بیک وقت نہیں مار سکتی۔ کچھ زہریں ایسی ہیں جو انڈوں اور بچوں کو تو مارتی ہیں لیکن پروانوں کو نہیں مارتی۔ اسی طرح کچھ دوسری زہریں ہیں جو صرف پروانوں کو مارتی ہیں لیکن انڈوں اور بچوں کا خاتمہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح کیپسول اس قدر سخت جان ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بھی زہر، کوئی بھی سپرے کر لیں وہ نہیں مرتے۔ ابھی تک کوئی بھی ایسی زہر مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے جو کیپسولوں کا خاتمہ کر سکے۔ لہٰذا اگر کاشتکار فصل پر انڈے اور بچے مارنے والا زہر سپرے کرتا ہے تو پروانے زندہ رہ جاتے ہیں جو مسلسل انڈے دیتے رہتے ہیں، اور پھر ان انڈوں سے اگلی نسل کے بچے نکل کر فصل پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب پروانوں کو مارنے والا سپرے کیا جاتا ہے تو انڈے اور بچے محفوظ رہتے ہیں، اور پھر چند دن بعد ہی انڈوں سے مزید بچے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کوئی سا بھی سپرے کر لیں کیپسولوں سے تو پروانے نکلنے ہی نکلنے ہیں۔ لہٰذا ان حالات میں ضروری ہو جاتا ہے کہ یا تو آپ کوئی ایسا فارمولہ سپرے کریں جو انڈوں، بچوں اور پروانوں کا ایک ہی ہلے میں خاتمہ کر دے، یا پھر آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کھیت میں زہر کا اثر مسلسل 15 سے 20 دن تک باقی رہے تاکہ اگلی نسل سامنے آئے تو اس وقت کھیت میں زہر کا اثر موجود ہو، جس کے باعث نئی نسل کا قلع کما ہو سکے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے کھیت میں مسلسل 15 سے 20 دن تک زہر کا اثر نہیں رہے گا تو پھر اگلی نسل کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا اور آپ کی فصل سفید مکھی کے نشانے پر رہے گی۔ لیجیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی زہریں انڈے، بچے اور کون سی زہریں پروانوں کو مارتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس زہر کا اثر فصل میں کتنے دن تک رہتا ہے۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ تقریباً تمام زہریں یا تو زیادہ تر انڈوں اور بچوں کو مارتی ہیں یا پھر پروانوں کو۔ کوئی بھی ایک زہر ایسی نہیں ہے جو انڈوں، بچوں، کیپسولوں سمیت پروانوں کو بھی تلف کر دیں۔ زہروں کے اثر کے حوالے سے بات کریں تو فلونیکامائڈ کے علاوہ آپ کوئی بھی سپرے کریں اس کا اثر 6-7 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ 5 دن کے بعد سپرے دوبارہ کریں۔ 2 بار سپرے کرنے سے آپ کے کھیت میں زہر کا اثر مسلسل 10 دن تک باقی رہے گا۔ لیکن ہم تو آپ کو بتا چکے ہیں کہ کھیت میں کم از کم 15 سے 20 دن تک مسلسل زہر کا اثر رہنا چاہیے، تو کیا پھر تیسرا سپرے بھی کرنا پڑے گا؟ ماہرین سمجھتے ہیں کہ فصل پر ایک ہی زہر کو 2 دفعہ سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ آپ انڈے، بچے مارنے والی اور پروانے مارنے والی 2 الگ الگ زہروں کو ملا کر استعمال کریں۔ لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، ہر ایک زہر کو ہر دوسری زہر کے ساتھ ملا کر سپرے نہیں کیا جا سکتا۔ 2 مختلف زہروں کو ملا کر سپرے کرنے کی صورت میں بعض فارمولوں کا اثر کم اور بعض کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سنجنٹا پاکستان کسانوں کو ہدایت کرتی ہے کہ پولو کو کسی بھی دوسری زہر کے ساتھ ملا کر ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ تو پھر آپ نے کس زہر کو کون سی زہر کے ساتھ ملانا ہے، اس سلسلے میں آپ کو کسی ماہر زراعت سے مشورہ کرنا ہوگا، کیونکہ 20 زہروں کے سینکڑوں
مکسچروں کو بیان کرنا یہاں ممکن نہیں ہے۔ البتہ ہم آپ کو مثال کے طور پر 2 زہریں بتا دیتے ہیں جنہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر کے کپاس کی فصل پر سپرے کر سکتے ہیں۔ آپ 500 ملی لیٹر پیری پروکسیفن اور 500 ملی لیٹر میٹرین کو ملا کر سپرے کر سکتے ہیں۔ پیری پروکسیفن سفید مکھی کے انڈوں اور بچوں کا خاتمہ کرتی ہے اور میٹرین زیادہ تر پروانوں کو مارتی ہے۔ اس طرح ایک ہی سپرے سفید مکھی کے انڈوں، بچوں اور پروانوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا کام دکھائے گی، لیکن ماہرین کے مطابق 4-5 دن کے بعد اسی سپرے کو دہرانا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3-4 دن بعد کیپسولوں سے جو پروانے نکلیں گے انہیں بھی تلف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ انڈے دے کر اپنی نسل کو آگے نہ بڑھا سکیں۔ اب ہم آپ کو دوائیوں کے نام بتاتے ہیں، جس میں پہلا نام آتا ہے اولالا کا، کمپنی کا نام ICI، زہر اس میں ہے فلونیکامڈ، مقدار جو ہے فی ایکڑ 80 گرام ہے، کنٹرول زیادہ تر پروانوں کا خاتمہ کرتی ہے، اثر 20 دن تک۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہے مووینٹو 240 SC، یہ بائر کمپنی کی ہے، اسپائرو ٹیٹرامیٹ اس کا زہر ہے، 250 سے 125 گرام فی ایکڑ استعمال، زیادہ تر انڈوں بچوں کا خاتمہ، اثر اس کا ہوتا ہے 6 دن۔ اس کے بعد آتا ہے جی لیجنڈ 0.5 AS ایوائل گروپ، اس کا زہر ہے میٹرین، مقدار فی ایکڑ 500 ملی لیٹر، کنٹرول اس کا ہے زیادہ تر پروانوں کا خاتمہ، اثر 6 دن تک۔ اس کے بعد آتا ہے جی پولو 500 EC، سنجنٹا پاکستان، اس میں ہے ڈایا فینتھوران زہر 200 ملی لیٹر فی ایکڑ، زیادہ تر پروانوں کا خاتمہ، اثر 6 دن تک۔ اس کے بعد آتا ہے ٹیلسٹا 20 ZEC، کمپنی کا نام ہے جی FMC، اور اس میں زہر جو ہے کلوتھین ایڈن ہے، مقدار فی ایکڑ 200 ملی لیٹر، زیادہ تر پروانوں کا خاتمہ، اثر 6 دن تک۔ اس کے بعد ہے پرائرٹی 10.8 EC، یہ کینزو AG کمپنی کی ہے، اس میں پیری پروکسیفن ہے 500 ملی لیٹر فی ایکڑ، زیادہ تر انڈوں بچوں کا خاتمہ، اثر 6 دن تک۔ اس کے بعد آتا ہے بپروفیزین WP25، کئی کمپنیاں ہیں اس میں، اور زہر بھی کئی کمپنیوں کا ہے، تو مقدار اس کی ہے 600 گرام ایکڑ کے حساب سے، زیادہ تر انڈوں بچوں کا خاتمہ، اثر 6 دن تک۔ اس کے بعد آتا ہے اسیٹا میپریڈ، اس میں بھی کئی کمپنیاں ہیں، زہر اس کا اسیٹا میپریڈ ہے، 125 گرام فی ایکڑ ہے۔ اب یہ زہر زیادہ تر مؤثر نہیں رہتی۔ اس کے بعد آتا ہے امیڈا کلوپرڈ، اس کی بھی کئی کمپنیاں ہیں، زہر اس کا امیڈا کلوپرڈ ہے اور مقدار جو ہے 250 ملی لیٹر ہے، تو یہ بھی زہر زیادہ تر موزوں نہیں رہتی۔ تو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اپنے کمنٹس ہمیں لازمی کیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے روز نئی ویڈیو لے کر آئیں اور آپ کو جو ہے آپ کی فصلوں کے لیے نئی چیزیں بتاتے رہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ تو آج کی ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگی؟ سجاد احمد کو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔